अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के वाले से हमारा टॉपिक है राइट टू नो, यानी जानने का हक। 1973 के आइन के तहत जो बुनियादी हुकूक पाकिस्तान के शहरियों को हासिल हैं, इनमें से एक बेहद अहम बुनियादी हक जानने का हक है, यानी मालूमात तक रसाई का हक। ये एक ऐसा हक है जिसकी बदौलत हर शहरी अपनी हुकूमत के बारे में असल हकाइक से आगाह हो सकता है, यानी हुकूमती कारकर्दगी, शफाफियत और अच्छी तरह हुक्मरानी के बारे में आगाह हो सकता है। ये हक जवाबदेही के अमल को तक़वियत देता है। पाकिस्तान में मालूमात तक रसाई के लिए मुनज्जा झैल कवानीन मौजूद हैं। पहला, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19A। दूसरा, आज़ादी मालूमात ऑर्डिनेंस 2002, FOI भी कहते हैं इसे। तीसरा है मालूमात की आज़ादी के कवानीन 2004। चौथा, सिंध आज़ादी मालूमात का एक्ट 2006। पाँचवा, बलूचिस्तान आज़ादी मालूमात का एक्ट 2005। छठा, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की दफ़ा 137। और सेवन्थ है मालूमात की रसाई का एक्ट 2016, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन FOI के तहत एक आम शहरी किसी भी सरकारी इदारे से मालूमात मांग सकता है, और एक सरकारी इदारे से मुराद मुनज्जा झैल इदारे हैं। पहला जो इसमें आता है वो है वफाक या सूबाई हुकूमत की कोई वजारत, डिवीज़न या महकमा। दोम, कोई वफाकी या सूबाई कानून साज इदारा, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सेक्रेटरीट वगैरह। तीसरा है वफाकी या सूबाई हुकूमत का कायम करदा या मातहत कोई बोर्ड, कमीशन, कौंसल, म्यूनसिपल या मकामी अथॉरिटी। चौथा, कोई वफाकी या सूबाई अदालत या ट्रिब्यूनल। और पाँचवा, वफाकी या सूबाई हुकूमत के तहत कायम करदा मिल्कियत या इख्तियारात में कोई कॉरपोरेशन, इदारा या इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं कि वो मालूमात जिनका शहरी मुतालबा कर सकते हैं। कौन सी ऐसी मालूमात हैं जिनका शहरी जाके मांग सकते हैं? एक शहरी इंकशाफ से मुस्तस्ना मालूमात के अलावा किसी भी किस्म की मालूमात मांग सकता है। आज़ादी मालूमात के ऑर्डिनेंस FOI, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 के तहत मुनज्जा झैल किस्म की मालूमात तलब की जा सकती हैं। पहली, आपकी रकम को किस तरह और कहाँ खर्च किया गया। जैसे ये पिछले दिनों एक बहुत इशू उठा था कि हमने डैम के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये मालूम किया जा सकता है कि वो रकम कहाँ और किस तरह खर्च की गई। पार्कों या सहूलियात के लिए मखसूस ज़मीन पर किस अथॉरिटी के तहत लोग मकानात तामीर कर रहे हैं। तीसरी, रिहायशी इलाकों को कमर्शियल इलाकों में क्यों तब्दील किया जा रहा है। चौथा, कितने सरकारी स्कूल बंद किए गए और क्यों। पाँचवा, किसी महकमे का बजट कितना है और ये किस तरह और कहाँ खर्च किया जा रहा है। छठा, हुकूमत के ठेके कौन कौन कितनी रकम के इवज़ और किन बुनियादों पर हासिल करते हैं। सातवां, किसी सियासतदान या हुकूमती मुलाजमत की मराहत, सफ़र, गाड़ी किराया, मकान, बैरूनी दौरों, दफ्तर, तफरी, तशहीर वगैरह पर कितनी रकम खर्च की जा रही है। आठवां, बजट क्या है और ये किस तरह सर्फ हो रहा है, खर्च हो रहा है। इस ज़िमन में किसी स्कूल, हस्पताल या सरकारी इदारे के मुतालिक पूछ सकते हैं। नौवां, किसी पुलिस स्टेशन पर जराइम की क्या शरह है। अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात या औरतों के खिलाफ तशद्दुद के मुकदमात कितने होते हैं और मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही। 10वीं, कोई सरकारी इदारा किस नौइयत के लाइसेंस, ठेके या अलाटमेंट या दीगर फ़वाइद दे रहा है। और 11वां है कि जब सरकारी इदारों की तहवील में कोई भी मालूमात या रिकॉर्ड जिसको इंकशाफ से मुस्तस्ना करार ना दिया गया। अब इंकशाफ से मुस्तस्ना से मतलब ये है कि जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको स्टेट के लिए ख़तरा या स्टेट के लिए कहेंगे कि वो मालूमात आगे फ़राहम नहीं की जा सकती, उसके अलावा हर तरह की मालूमात जिनको जानना शहरी का हक है, वो 19A यानी 19A आर्टिकल के तहत आते हैं। जब कोई शहरी मालूमात या रिकॉर्ड तलब करता है तो फिर वो सरकारी इदारा एक अहलकार मुकर्रर करेगा जो कि मालूमात या रिकॉर्ड तक अवाम को हकीकी और आसानी रसाई मुहैया करेगा। ऐसा एहलकार सरकारी इदारे में बुनियादी पे स्केल 19 से कम तर नहीं होगा। हर सरकारी इदारा अपनी वेबसाइट पर दरख्वास्त फॉर्म एप्लीकेशन A को दस्तयाब बनाएगा। मखसूस एहलकार दरख्वास्त मसूल होने के 21 दिन के अंदर मालूमात फराहम करेगा। दरख्वास्त दहिंदा को फराहम करदा मालूमात की नकल के हमरा इन मालूमात के सही होने या रिकॉर्ड की असल से नकल होने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस सर्टिफिकेट पर तारीख और एहलकार के दस्तखत भी होंगे।
اگر کسی وجہ سے معلومات نہ مہیا کی جا سکے تو پھر متعین کردہ اہلکار اپنا فیصلہ تحریری طور پر دے گا اور درخواست دہندہ کو 21 دنوں میں اطلاع دی جائے گی۔ اگر مطلوبہ معلومات مہیا نہ کی جائیں 21 دن کے اندر تو پھر درخواست دہندہ اس ادارے کے سربراہ کو شکایت کر سکتا ہے اور سرکاری ادارے کا سربراہ شکایت کی وصولی کے 30 دن کے اندر شکایت کنندہ کو شکایت کے بارے میں فیصلہ بتائے گا۔ اگر 30 دن میں سرکاری ادارے کا سربراہ بھی کوئی کارروائی نہ کرے تو پھر وفاق یا صوبائی محتسب کے پاس شکایت کنندہ اپیل کر سکتا ہے اور محتسب شکایت کنندہ اور متعین کردہ اہلکار کے بیانات سننے کے بعد مناسب احکامات جاری کرے گا۔ جاننے کا حق ایسا بنیادی حق ہے جس کے ذریعے ہر شہری حکمرانی اور جواب دہی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہمیشہ وہ مل جائے جو آپ نے مانگا، لیکن آپ کو کبھی وہ نہیں ملے گا جو آپ نے کبھی نہیں مانگا۔ آزادی معلومات یعنی FOI کے تحت درخواست دینے کی کیا ہدایات ہیں؟ کسی بھی محکمے کو درخواست دیتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی، سب سے پہلے تو یہ یقین کر لیں کہ آپ حکومت کے درست محکمے کو درخواست دے رہے ہیں۔ دوسری، درخواست میں صحیح حکومتی ادارے سے ریکارڈ، نام اور مدت طلب کریں ہیں۔ مثال کے طور پر 21 جنوری 2016 سے یا 2026 سے 21 جنوری 2016 سے 21 جنوری 2017 تک گورنمنٹ ہسپتال کا نام لکھ کر آپ اس میں نام لکھیں گے کہ ادویات خریدنے کی خریداری کے عنوان کے تحت ریکارڈ براہ کرم مجھے عنایت کیا جائے۔ تیسری، معلومات کو مخصوص انداز میں پوچھیں، مثلا حکومت پنجاب کی وزارت نام میں گریڈ 10 سے 18 تک کے کتنے ملازمین ملازمت پر ہیں۔ کوئی ایسے عام سوالات نہ پوچھے جن میں متعدد افراد کے نقطہ نظر کو شامل کرنا پڑے، جیسے کہ میرے علاقے میں نو تعمیر شدہ اندرونی راستہ انڈر پاس اتنی خستہ حالت میں کیوں ہیں۔ واضح قسم کے سوالات جو ہے نا وہ کرنے چاہیے۔ ایسی معلومات طلب نہیں کرنی چاہیے جو کہ واضح نہ ہو، غیر واضح نہ ہو، جیسے کہ نام کے علاقے میں انڈر پاس کی تعمیر کے منصوبے کی تفصیلات کیا ہیں مہیا کریں، یعنی صرف جو بھی بات کریں وہ کنفرم کر کے پوری واضح طور پہ کریں۔ چھٹی یہ ہے کہ ایک درخواست میں صرف ایک موضوع سے متعلق معلومات طلب کرنے تک محدود رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے دستی درخواست دے رہے ہیں تو اس کی وصولی جس تاریخ میں وصولی درج ہو وصول کریں۔ اگر آپ کوریئر کے ذریعے بھیج رہے ہیں تو کوریئر کی رسید سنبھال کر رکھیں، عین ممکن ہے آپ کو اس کی ضرورت فالو اپ یا اپیل کرتے ہوئے ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی معلومات ہیں جن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ مندرجہ ذیل میں سے ان معلومات کے بارے میں مختصر بیان کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں معلومات آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی ہے، بین الاقوامی تعلقات میں پاکستان کے مفادات کو شدید اور واضح نقصان پہنچ سکتا ہو۔ دوسری، قانون کے نفاذ کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ تیسری، کسی جرم کے ارتکاب پر ہو سکتی ہوں۔ چوتھی، کسی خاص مقدمے میں سراغ لگانے، روک تھام، تفتیش یا پوچھ گچھ کے عمل میں رکاوٹ پڑے۔ پانچویں، معلومات کے کسی خفیہ وسیلے کی شناخت ظاہر کر دے۔ چھٹا، قانون کی گرفت سے نکلنے میں معاون ثابت ہو۔ ساتواں، کسی جائیداد یا نظام کے تحفظ کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اور پھر آٹھواں ہے، کسی قابل شناخت فرد کی نجی زندگی میں مداخلت ہو سکتی ہو۔ اور نواں، کسی مجوزہ اقدام کی کسی ٹیکس، ڈیوٹی، شرح سود، شرح تبادلہ کے خاتمے یا ترمیم یا کسی بھی ایسے طریقہ کار کو قبل از وقت افشا کرنے سے معیشت کو شدید اور واضح نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اور 10واں اور آخری ہے، کسی سرکاری ادارے کے اقتصادی مفادات کو شدید یا واضح نقصان پہنچا سکے جو کسی شخص کو غیر معقول فائدہ پہنچا کرو۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سا ریکارڈ ہے جس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ مندرجہ ذیل ایسے ریکارڈ ہیں جن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ درج ذیل ہیں۔ 1، فائلوں پر لکھے نوٹ۔ 2، اجلاس کی کارروائی کے نکات۔ 3، کوئی عارضی طور پر بنی ہوئی رائے یا سفارش۔ 4، بینکوں کی کمپنیوں اور اقتصادی اداروں کے اپنے گاہکوں کے کھاتے بارے میں ریکارڈ۔ 5، وہ تمام ریکارڈ جن کا تعلق دفاعی افواج، فوجی تنصیبات یا اور کوئی متعلقہ دستاویزات جن کا تعلق قومی سلامتی سے ہو۔ 6، وفاقی حکومت کی طرف سے کلاسیفائڈ قرار دیے گئے ریکارڈ۔ 7، کسی فرد کی ذاتی نجی زندگی سے متعلقہ ریکارڈ۔ 8،
کسی سرکاری ادارے کو پیش کیے گئے نجی دستاویزات کا ریکارڈ جو اس اعلانیہ یا پوشیدہ شرط پر دیا گیا ہو کہ اس میں شامل معلومات کسی تیسرے شخص کو نہیں دی جائیں گی۔ اور نوواں اور آخری ہے وفاقی حکومت کا کوئی اور ریکارڈ جو کہ مفاد عامہ اور میں اس آرڈیننس کی گرفت سے خارج کر دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ معلومات ریکارڈ حاصل کرنے کے مراحل کیا ہیں۔ یہ اس کے بعد سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ یہ 5 مراحل میں جن کو ترتیب سے مندرجہ ذیل میں بیان کیا جا رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ درخواست گزار تعین کرے کہ اسے کیا معلومات اور یا ریکارڈ کی ضرورت ہے۔ دوسرا، درخواست گزار اس محکمے وزارت سرکاری ادارے کی شناخت کرتا ہے جہاں مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے رسائی کرنا چاہتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں فارم کو اپنے حلف نامے کے ساتھ داخل کراتا ہے۔ قومی شناختی کارڈ کی کاپی بھی منسلک کی جاتی ہے، اس میں ID کارڈ کی کاپی ہوتی ہے۔ چوتھا ہے درخواست گزار نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک کی کسی بھی شاخ میں 50 روپے کا چالان جمع کرواتا ہے۔ اب شاید اس کی نئی قیمت ہوگی ہو۔ اور پھر ہے پانچواں ہے درخواست گزار یعنی درخواست چالان اور قومی شناختی کارڈ کی نقول کے ہمراہ متعلقہ سرکاری ادارے کے متعینہ افسر کو دیتا ہے یا بھیجتا ہے۔ درخواست گزار ان دستاویزات کی ایک نقل مستقبل میں ممکنہ استعمال کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 19A کے مطابق ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات کی معلومات تک ضابطہ اور قانون کے نفاذ کردہ معقول حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر شہری کا معلومات تک رسائی کا حق بے حد ضروری ہے۔ جاننے کا حق ایسا بنیادی حق ہے جس کے ذریعے ہر شہری حکومت اور جواب دہی کے عمل کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہمیشہ وہ مل جائے جو آپ نے مانگا ہو، مگر آپ کو وہ کبھی نہیں ملے گا جو آپ نے کبھی نہیں مانگا ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔